السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں یہ تین نمازیں ضرور پڑھے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو تین نمازیں ہیں ان کے فضیلت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ویسے تو لوگ عبادات کے اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن یہ جو تین نمازیں ہیں ان کا اہتمام آپ ضرور کیا کر لیں۔ میں آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے اشراق کی نماز۔ اب اس کے فضیلت اگر آپ جان لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اشراق کی نماز ادا کر لے، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ غیر رمضان میں اس کی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک عمل کی اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک نفل اگر کوئی ادا کرے تو اسے فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض پڑھ لے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو غیر رمضان میں اللہ رب العزت ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اشراق کی نماز کا اہتمام ہمیں چاہیے کہ ہم کر لیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھو، جب بھی طلوع فجر ہو جائے، یعنی اشراق طلوع فجر کے بعد جب سورج نکلے، تو سورج نکلنے کے بعد 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ کوشش کر لیں کہ اس نماز کا بھی آپ لوگ اہتمام کر لیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اسلامی بہنوں ہوں تو پڑھ رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر! اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، اور اس کے بعد دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ، بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، التحیات، درود شریف اور دعائے سلام پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہو۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو اس نماز کا بھی آپ نے اہتمام کرنی ہے۔ یہ پہلی نماز ہے۔ دوسری نماز وہ ہے چاشت کی نماز۔ اب چاشت کی نماز، اس کی فضیلت آپ سن لے کہ جو شخص بھی چاشت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب جنت کے محل کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جنت اللہ رب العزت نے ایسے تیار کیا ہوا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ رب العزت جنت کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں۔ تو یہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اپنے محل کو دیکھیں گے، یہ کتنا خوبصورت محل ہوگا۔ دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں خوبصورت، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، کتنا خوبصورت ایک گھر، ایک کوٹھی ہم بنا لیتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جو چاشت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان پر صبح جب وہ اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے اس پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے جسم کے اعضاء سلامت ہے، ہر جوڑ سلامت ہے، تو اس کے بدلے ایک صدقہ ہے۔ اور یہ جو جتنے بھی صدقات آپ کے اوپر ہے، یہ اگر آپ چاشت کی نماز ادا کر لیں تو یہ جو ہے نا کافی ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے پورے جو آپ پر صدقے تھے وہ آپ نے ادا کر لیے۔ تو اس نماز سے یہ جو تمام صدقے ہیں یہ بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ جو چاشت کی نماز آپ جو ہے نا زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہو،
یعنی تقریباً 10 بجے، 10:30 یا 11 بجے آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ نیت آپ یہ کریں گے کہ میں چاشت کی نفل ادا کر رہا ہوں، یا اسلامی بہنوں ہو کر رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے چاشت کی نماز ادا کرنی ہے، جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو اشراق کی نماز بتا دی، ٹھیک ہے نا؟ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری نماز وہ ہے، بہت ہی آسان ہے، مغرب کے بعد صلاۃ اوابین، اوابین نفل۔ اس کی فضیلت آپ لوگ اگر جان لے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی صلاۃ اوابین پڑھتا ہے، اللہ رب العزت انہیں 12 سال کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب خود اندازہ لگے 1 سال میں ہم کتنے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں 12 سال کے عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ صلاۃ اوابین، اس کا طریقہ بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے چاشت کی نماز یعنی اشراق کی نماز پڑھی، اسی طریقے سے آپ جو ہے نا یہ نماز بھی پڑھیں گے۔ صرف نیت یہ آپ یہ کریں گے کہ میں اوابین کی نفل ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے یہ نفل آپ پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، یہ 3 نمازیں آپ لوگ ضرور کوشش کر لیں کہ ان کے اہتمام آپ کر لیں، اور تہجد کا بھی آپ لوگ اہتمام ضرور کیا کر لیں۔ وہ تو لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور صلاۃ تہجد کی نماز یہ اللہ کے ہاں مقبول نماز ہے۔ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کر لو۔ تو یہ جو نمازیں ہیں، 3 نمازیں تو یہ ہے اور ایک تہجد کی نماز ہے، ان کا اہتمام آپ لوگ ضرور کیا کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے برکات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی فتنوں اور مختلف قسم کی شرور سے محفوظ فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرما۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔